ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں دو قسم کی معلومات فراہم کروں گا۔ ایک تو پینشنر کی وفات کے بعد لواحقین میں پینشن کی تقسیم کا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ جبری ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ ویڈیو کا آغاز کروں، جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ پینشنر کی وفات کے بعد لواحقین میں پینشن کی تقسیم کا طریقہ کار۔ پینشنر کی وفات کے بعد لواحقین میں پینشن کی تقسیم درج ذیل طریقہ سے ہوتی ہے۔ پینشن کی پہلی ترجیح بیوہ اور رندوہ بیوی کی ہوتی ہے، جو تا حیات یا نکاح ثانی تک ملتی رہتی ہے۔ اگر ایک سے زائد بیوہ ہوں تو تمام کو برابری کی بنیاد پر پینشن ملتی رہے گی۔ پینشن کی دوسری ترجیح بیٹے کی ہوتی ہے، جو اس کے بالغ ہونے تک ہوتی ہے۔ بیٹے کے بعد ترجیح بیٹی کی ہوتی ہے، جو کہ تا حیات یا نکاح ہونے تک ملتی رہتی ہے۔ اگر بیٹی کی شادی نہ ہو یا کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ ہو جائے تو اسے بھی پینشن تا حیات ملتی رہے گی۔ اگر فوت شدہ پینشنر کے زیر کفالت بچے معذور ہوں تو ان کو بھی پینشن تا حیات ملتی رہے گی۔ تیسری ترجیح بہو کی ہوتی ہے، جو ابتدائی 10 سال یا 10 سال کا باقی ماندہ حصہ ہوتا ہے۔ چوتھی ترجیح پوتا اور پانچویں ترجیح پوتی کی ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا افراد کی غیر موجودگی میں پینشن مندرجہ ذیل افراد کو ملے گی۔ پہلی ترجیح والد کی ہے، جو اسے تا حیات ملے گی، جبکہ دوسری ترجیح والدہ کی ہے، جس کو بھی تا حیات ملے گی۔ تیسری ترجیح نابالغ بھائی، جبکہ چوتھی ترجیح بہن کو ملے گی، جس کو تا حیات یا نکاح ہونے تک ملے گی، جبکہ پانچویں ترجیح بیوہ اور طلاق یافتہ بہن کی ہے، جسے 10 سال یا 10 سال کا باقی ماندہ حصہ پینشن ملے گی۔ انٹائٹلمنٹ آف پینشن۔ اگر باپ فوت ہو جائے تو پینشن کا حق بیوہ کا ہوتا ہے، مگر اگر ماں بھی پہلے سے فوت شدہ ہو تو پینشن نابالغان کے درمیان برابر تقسیم ہوتی ہے۔ بیٹا صرف جب تک نابالغ ہو اور بیٹی کی جب تک شادی نہ ہو تب تک باپ کی پینشن کے حقدار ہوتے ہیں، جبکہ طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی بھی پینشن کی حقدار ہوتی ہے۔ اس فیصلہ میں گریجویٹی شہداء پیکج اور یہ بتایا گیا ہے کہ فیملی کی کیٹیگری میں کون کون آتے ہیں۔ پینشن صرف اور صرف بیوہ کا حق ہوگا۔ بناولٹ فنڈ، گروپ انشورنس اور پینشن ترکہ کی تعریف میں نہیں آتے۔ اگر بیوہ 2 ہوں تو پینشن سب میں برابر تقسیم ہوگی۔ اب آتے ہیں دوسری ویڈیو یا دوسرے حصے کی طرف، یعنی واٹ از کمپلسری ریٹائرمنٹ، کہ جبری ریٹائرمنٹ کیا ہوتی ہے۔ ہاؤ مینی سروس از ریکوائرڈ فار پینشنری یعنی
کتنی سروس ریکوائرڈ ہوتی ہے جبری ریٹائرمنٹ کے لیے، تو اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جو بطور سزا دی جاتی ہے۔ پہلے 10 سال کی مدت ملازمت کے بعد اگر جبری ریٹائر کیا جاتا تھا تو اس کو پینشن دی جاتی تھی، یعنی پہلے جو تھا وہ یہ قانون تھا کہ 10 سال اگر مدت ملازمت ہو جاتی تھی اور محکمہ اس کو سزا کے طور پر ریٹائرمنٹ دینا چاہتا تھا تو اس کو 10 سال کی مدت تک اگر وہ ریٹائر ہو جاتا تھا تو اس کو تمام بینیفٹس ملتے تھے، یعنی گریجویٹی اور پینشن وغیرہ ملتی رہتی تھی۔ لیکن 2017 میں 1974 کے قانون کی شق نمبر 12 میں ترمیم کی گئی کہ ملازم کی اگر سروس 20 سال ہوگی تو پھر وہ پینشن اور گریجویٹی کا حقدار ہوگا، یعنی 2017 میں اس قانون کو چینج کر دیا گیا، تبدیل کر دیا گیا اور اس میں ترمیم کر دی گئی 1974 کے قانون میں کہ 20 سال کی سروس پر اگر جبری ریٹائرمنٹ کی دی جاتی ہے تو اس کو تمام بینیفٹ ملیں گے۔ اگر کسی ملازم کو جبری ریٹائر کرنا ہو تو محکمہ اگر یہ خیال کرتا ہے کہ کسی ملازم کو جبری ریٹائر کرنا ہے تو اس کی سروس کا بھی خیال رکھا جائے کہ اگر 18 یا 19 سال سروس کر چکا ہے تو اس کے اور اس کی فیملی کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا کہ اس کو 18-19 سال کی سروس پر جبری ریٹائر کر دیا جائے، کیونکہ اس طرح سے اس نئے قانون کے مطابق اسے کچھ نہیں ملے گا، یعنی 19 سال کی سروس کرنے کے باوجود اسے کچھ بھی نہیں ملے گا اور وہ خالی ہاتھ گھر چلا جائے گا۔ تو یہ معلوماتی ویڈیو تھی جو کہ آپ تک پہنچائی ہیں۔ والسلام۔